وَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا میں اپنے بندیاں نو 5 طرح نال آزمونے، کدے بھوک دینے، کدے وطن نہ لازمونے، اللہ اکبر، کدے میں انہاں نو قید و بند کروا دینے، کدے میں انہاں دے مال نل، کدے انہاں دیاں جانا نہ لازمونا وا، میرے بھیجو امتحان تو بعد وبشر الصابرین، پھر جڑا چپ رہن دے بولدا نہیں یعنی صبر کر دے اللہ دی رضا تے راضی ہون دے۔ میرے ویرو غور کریو نا نواسے رسول جگر گوشے بطول نو اللہ نے انہاں ساریاں زاویاں تو آزمایا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دے اندر بڑی ٹھاٹ دی زندگی گزارے نے۔ اوے سجنا او مدینہ جنوں تو تے میں ویکھن واسطے ترس دے رہنے ہاں، دل کر دے زندگی وچ کوئی لمحہ آوے میں مدینے جاواں، بار بار مدینے جاواں۔ اور عاشقاں کول پوچھو نا او کہندے نے مکی ہو جاوے جنی اتے حج فرض ہے، مدینے ہو جاوے فرض نہیں مگر جسم دے تن دے کپڑے بھی اتر جان تے زندگی وچ ایک واری مدینے جان دی کوشش کرے۔ اللہ اکبر، مدینے دی پرسکون زندگی گزارے نے۔ یزید بیمان تخت نشین ہویا، مدینے دے گورنر ولید وال چٹھی لکھی آئے حسین نو کہو میری بیعت کرن۔ اور بھی چند اشخاص نے جی آرڈر بڑا ڈاڈے، حکومت دا ڈرے۔ امام علی مقام امام حسین نو ولید نے بلایا، آقا یزید دی چٹھی آئیے۔ امام نے فرمایا کی کہندے؟ انہیں عرض کی تھی آقا پڑھ لو۔ فرمایا تو حکومت دا ملازم ہے۔ ولید یزید دی چٹھی پڑھ کے مدعا بیان تو کر دے، اللہ دا قرآن پڑھ کے جواب میں دے دیاں گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ انہیں عرض کی تھی آقا یزید بیعت منگ دے۔ فرمایا گل سن ولید، عام مومن نو بھی اجازت نہیں اے ایسے بندے دی بیعت کرے۔ میں صرف مومن نہیں، میں تے مومنہ دا سردارا۔ اللہ اکبر، مینوں زیب نہیں دیندا کہ میں کسے فاسق و فاجر دی بیعت کراں۔ آقا جواب ڈاڈے مدینے وچ رہنا محال ہو جائے گا۔ امام نے فرمایا غم نہ کر، اے گلاں تے بچپن وچ نانا گود وچ بٹھا کے مینوں دس دے ہوندے سن۔ غم نہ کر میرے ویرو، میرے بزرگو، میرے عزیزو۔ امام علی مقام امام حسین دربار تو باہر آئے، معلوم ہو گیا گھر والے انو ساتھیاں نو کیا تیاری کر لو، معلوم ایسا ہوندے مدینہ پاک وچ زندگی دی آخری رات آ گئی ہے۔ نماز عشاء پڑھی، روزے رسول تے حاضر ہوئے، پیارے صدیق اکبر سونے عمر نو سلام کیتا، پھر نبی کریم دے مواجہ شریف دے سامنے آ گئے، عرض کیتی سلام اے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا، میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا۔ ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین دی شان چلیا،
تیری مورے نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا ویکھ زینب سکینہ تے شاربانو اتی اکبر عباس جوان چلیا اسا پھر مسافرہ آونا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا امام علی مقام امام حسین نبی کریم دے دربارے پر انوار تو باہر آئے فرمایا چلو ذرا ماں فاطمہ نو بھی سلام کہہ آئیے جنت البقیع دی اندر چلے گئے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ نبی دی پاک بیٹی عظمت والی بیٹی رفتہ والی بیٹی شانہ والی بیٹی او سرکار دی بیٹی جڑی قیامت والے دن اللہ اکبر رب دی عدالت میں حاضر ہوئے گی آواز آئے گی لوگو اپنی اپنی نظرہ جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے شرما والی حیا والی عزت والی مقام والی ماں دی قبر تے آن کے عرض کر دینے اے ماں اج کھول کفنے نو تے تو ویکھ لیال غریباں دور چلے پردیسی اتھوں پھر ملنی نال نصیباں جفی مار کے ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دائے میرا بولیا چالیا معاف کرنا اے سلام آخری وار دائے اے ماں تیری گود اندر لکھا سکھ پائے ہن دکھاں دا بار پیا مار دائے میرے خون دی دین نو لوڑ پہ گئی تائیوں کربلا کا صدا سوار دائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی ہمشیرہ نے مانل کیا رازو نے آدیاں گلہ کی دیاں غور کریو نا توجہ کریو نا کئی ایسے ساتھی بیٹھی ہونگے جنہ دیاں ماما ٹر گئیاں نے بابا ٹر گیا ہے دنیا دے دکھ تے زیادیاں ستاون اور کچھ نظری نہ آئے تے قبرستان ٹر جاندے نے ماں دی قبر تے بے کے اپنے دکھ پھول دینے بابے نل گلاں کر دینے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بہنے اللہ اکبر چلو چلیے اساں بڑا طویل سفر کرنے معلوم ایسا ہوتا ہے رسول اللہ دی حدیث پورا ہون دا وقت آگے آوے امام علی مقام امام حسین اپنے قافلے نال اللہ اکبر جنت البقیع قبرستان وچ اور جناب خاندان آل بیت دیاں قبراں تے بھائی حسن دی قبر تے بھی حاضری دیتی حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین نو بھی جا کے سلام کیا اور بھی نیک لوگاں بیبیاں نو سلام کیا پھر رات دی تاریکی وچ لوگاں نو پتہ چل گیا آقا مدینے تو جا رہے نے مردی عورتاں رو رہے نے بچے رو رہے نے بوڑھے جوان عرض کر دینے آقا مدینہ نہ چھوڑو مدینہ دارالامہ نے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا مدینہ پاک والو توڑی ہمدردی دا شکریہ 14 صدیاں بعد پنڈی لاہور اسلام آباد کلر سیدہ ہاں گجر خان روات کس علاقے جو بھی کوئی مومن مدینے آئے گا ادا دل بھی جانتے نہیں کرے گا میری تے ماں دی قبر بھی مدینے وچے میرے بھائی دی قبر بھی مدینے وچے سب تو بڑی بات ہے میرے نانے دا دربار بھی مدینے وچے میرا دل کدوں کر دے میں مدینہ چھوڑ دیا پر کی کراں
ایک پاسے نانے دا مدینہ میں دوجے پاسے رسول اللہ دا دین ہے اگر مدینہ بچاوا دین جاندہ ہے اگر دین دی خاطر مدینہ چھوڑا دین سر بلند ہوندہ ہے آقا فیصلہ کی کیتا جے سنیو نا امام نے فرمایا بس مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر ہاں مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر اور نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے کون چلے ہے کدی گل پیا کرنے ہائے ہائے اللہ اکبر اس حسین دی گل پیا کرنے جنہیں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا سفر بڑا لمبا ہے مکہ پاک پہنچ گئے جی پھر کئی مہینے مکے وچ گزارے حج دا موسم آ گیا تاریخ پڑھ کے ویکھو نا حاجی حج والا رہے نے امام مکے نو چھوڑ کے کربلا ول جا رہے نے ہائے 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 کئیاں نے کیا احرام بندے ہے کئیاں نے کیا نہیں واللہ عالم تاریخ بہرحال وچوں چند دن باقی نے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کچھ سنگیاں نے اطلاع کی دیئے حاجیاں دے روح وچ کئی لوگ آئے نے جڑے چاندے نے کہ جناب دنگا فساد ہوئے مکے دی حرمت نو پامال کیتا جائے میں نہیں چاہتا میری وجہ تو مکے دی عزت و وقار وچ کوئی کمی آ جاوے میں اپنی جان واسطے اپنی جان نو بچان واسطے پناہ لین واسطے میں جناب تے کوئی شلٹر نہیں لوانگا بلکہ میں چاہنا ہے حاجی پرسکون مول وچ حج کرنا امام روانہ ہو گئے پھر چل دیاں الغرض 2 یا 3 محرم نو کربلا دے مقام تے پہنچے ڈیرا لگ گیا 4 5 6 7 گزری 7 محرم نو مذاکرات ہوئے حسین ڈرے آگے آوے اگے نہیں جا سکدے پیچھے بھی لوٹ نہیں سکدے بات کیے آقا حسین ڈر یزید آگے آوے اتھے ہی فیصلہ کرنا پوے گا پانی بند کر دیتا گیا اللہ اپنو لے جائے میں گناہگار بھی 2 باری زندگی وچ گیا خدا تو نو کربلا لے جائے زیارت کرے ہونا حاکم کا یہ حکم تھا پانی چرند پیئے پرند پیئے شتر پیئے کافر تلک پیئے منع نہ کیجیو ایک زہرا کے لال کو پانی نہ دیجیو حکومت دا ڈر ہو گیا حکومتہ بڑیاں ڈاڈیاں ہوندیاں نے ہاں خیال کریو نا توجہ کریو نا 7 گزری 8 گزری 9 محرم آ گئی امام دی بارگاہ وچ وفود آندے رہے بات ہو دی رہی انہاں کیا حسین بس آخری بار نگے ابن زیاد دا ڈر آگے ہے اتوں آڈر آگے آوے جی میرے امام نے فرمایا آڈر کیے حسین کہہ دیو یزید حق کے ورنہ جناب جنگ واسطے امام نے فرمایا یزید حق تے ہوندہ تے میں مدینہ ہی کہہ دیندہ مکہ ہی کہہ دیندہ ایڈا لمبا سفر میں کیوں کیتا ہے میں رسول اللہ دے دین واسطے کیتا ہے بات رہی جنگ
دی توڑے کل 22,000 کئیاں 20,000 لکھے ہے گھٹوں گھٹ 18,000 دا لشکرے میرے کل تے 100 بندہ بھی کوئی نہیں ہاں سنو نا توڑی میری جنگ نہیں بن دی لیکن اگر تسی بزد ہو کے میں بسم اللہ کرا اگر بزد ہو کے میں جنگی کرا تے میں موت کو ڈرن والا نہیں رات ہو چلیے گزار لین دیو دن چڑھے گا میدان وچ تسی بھی آ جاوے ہو میں بھی آ جاواں گا پھر رات دی مہلت مل گئی امام علی مقام امام حسین نے نماز عشاء پڑھی اپنے خیمے وچ آئے سید نے پاک کلام قرآن مجید نو کھولیا قرآن مجید نو کھولیا امام قرآن پہ پڑھ دینے اے پڑھن والا کوئی عام قاری نہیں ہے مدینے دا قاری ہے اے نواس رسول فاطمہ دا بچڑا ہے علی دا جگر پار ہے اے زینب دا لالا ہے حسن دا ویر ہے اے سنیا دا پیر ہے ادا نا حسین شبیر ہے کیا منظر ہوئے گا آج کوئی جناب اس سٹیج تے قرآن پڑھے کیونکہ میں ایک جنازے میں لیٹ ہویا ممی سندا حضور دی نعت سننا تلاوت سننا ثواب علماء بیٹھے ہوئے نے آج مزہ جاندہ ہے فلاں قاری نے بڑی پیاری تلاوت کی دی ہے فلاں قاری نے فلاں حافظ نے قرآن بڑا پیارا پڑھے ہے اے بیٹھے ہوئے نے حافظ صاحب انہاں بڑیاں پیاریاں قرآن پڑھے آوے تراویح پڑھائی ہے رمضان وچ انہاں حضرت نے بڑا پیارا کلام پڑھے آوے اوے سجنا غور کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اس قاری نے قرآن کیسا پڑھے ہوئے گا جنہ دے گھر وچ قرآن نازل ہوئے حسین دے گھر وچ آپ دے نانے تے قرآن نازل ہوئے امام علی مقام امام حسین قرآن کریم پہ پڑھ دینے اور لکھن والا پہ لکھ دے دہ نامی دا گزر گیا اترات دمی دی تھئیے خیمے وچوں پاک بیوی ٹرویر دے خیمے گئیے جیڑیاں گلاں بین پھراہن کیتیاں ایک ذات خدا دی سیے ساری رات خدا دی بی بی اللہ ساری رات خدا دی بی بی گلویر دا چمدی رہی ہے عرض کیتی لالا جی قرآن مدینے وچ بھی پڑھیا جے مکے وچ بھی پڑھیا ہے پر آجی عجیب قرآن پہ پڑھ دیو فرمایا بہنے اجے تے پیا پڑھنے سر دھڑ دے نالے اے کل دن چڑھے گا تو ویکھے گی حسین دا سر نیزے دی نوک دی ہوئے گا جڑا قرآن اس وقت پڑھاں گا ایسا پہلے نہ سنیا ہوئے گا عرض کی لالا جی امتحان نیڑے آگئے ہاں میری بہنے خیال کری زینب میرے بعد تو ہی وڈی رہ جائیں گی اے زینب میرے بعد ممکن ہے قافلے دی سپہ سلاری تیرے ذمہ آ جائے اے زینب میرے بعد اگر میں شہید ہو گیا بچے ذبح ہو گئے بھانجے بتیجے چلے گئے اے زینب واویلا نہ کری منہ تے تماچے نہ ماری آہو بکا نہ کری شکوا شکایت نہ کری کوئی یہ نہ کبے نبی دی آل نے امتحان تے دیتا ہے پر رو دیاں پٹ دیاں دیتا ہوئے بے صبری نل دیتا ہے عرض کی تی لالا جی میں عورت ضرورا پر غم نہ کریو اگر ایو جئی گھڑی آ گئی زینب زینب نہیں روے گی بلکہ زینبی حسین بڑھ جائے گی اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پھر میرے ویرو رات گزری سو گزری اللہ اکبر دن چڑھیا کربلا دا بازار گرم ہو گیا میں تے صرف آپ نو سارے منظر دس رہا ہاں
تفصیل تے پلے تے میں گئی نہیں کیونکہ وقت نہیں کمی اللہ اکبر سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین نے اپنے ساتھیاں نو کیا ساتھیو جی بھر کے راتی عبادت کی تھی نے آج زندگی دی آخری دن معلوم ہوندہ ہے تیاری کر لو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ساتھیاں دی صفحہ بندی کی تھی لشکر جو آواز آئی مقابلے وچان والے ایک ایک کر کے میدان کربلا وچ گئے حق و صداقت کے لیے جان دے نظرانے پیش کیتے گئے انہاں وچ اللہ اکبر سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اور بھائی بھی نے جڑے ماں والوں ماتر دے نے پیو والوں سکے نے انہاں نے بھی جناب شہادتاں دا نظرانہ پیش کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر وقت ایسا آیا تنے تنہا اکیلے تے واحد سب کچھ قربان ہو گیا امام دی ذات رہ گئی فرمایا بہن زینبا پھرا نال آخری ملاقات کر لے اے زینب خدا حافظ میں جا رہا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ 22,000 لشکر دے سامنے تنے تنہا واحد اکیلا علی دا شیر کھلوتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ پھر کیوں نہ کبھی کربلا دے وچ اماما کیوں چاہتن منواریا سوچیا تو بھی کدی کر غور مسلم پیاریا بچے بچے نو کٹا کے دے گئے سانو سبق کہنا ہے حق ڈٹ کے سچ بھاویں جائے بھی کمبا ماریا اور ایک طرف انے گڑیا لشکر ایک طرف گنتی دے جی پر نبی دے دوہترے نے حوصلہ نہیں ہاریا ایتے وجائنا چشتیاں دے سردار اللہ اجمیر دیا ٹیویاں تے بہن والا درویش کہہ گیا ہے شاست و حسین بادشاہ ہست و حسین دین ہست و حسین دین پناہ ہست و حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست و حسین پھر میں کیوں نہ کہہ دیا جاواں صدقے کلمے والے تو نبی نوری تاجاں والے تو سنے امت دے رکھوالے تو پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ کہ آلہ شان رسول اللہ میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحسن حسین پیارے نے سونے نور نبی دے تارے نے او جنہ دین پچھے سر
ایک نو ظاہری شہادت، ایک نو چھپی ہوئی شہادت، ایک نو سرے میدان قتل کیتا گیا، ایک نو زہر دیتا گیا۔ واہ حسن حسین پیارے نے سونے نوری نبی دے تارے نے، او جن دین پیچھے سر وارے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں معذرت خواہاں اگر 2 منٹ میرے کو لوتے ہو گئے جی، 12:02 میں اس نے بھی معذرت چاہنا۔ قریب دور تو جتنے بھی تسی مہمان سنگی دوست آئے ہو، میں سارے نے شکریہ ادا کرنا۔ تو اگر وقت نہیں زیادہ شدت ہو گئی ہوئے تو میں بانیان محفل جڑے میں انہاں نی طرفوں بھی معذرت بھی چاہ سکتے، انہاں واسطے دعا بھی کر سو کہ اللہ تعالیٰ انہاں نی اس محنتاں اس کوششاں، یہ میرے بھائی بیٹھے بھی ہیں اور کھلوتے بھی ہیں، بانیان محفل انہاں بڑی کوشش کی تھی، محنت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ حسینی وچ انہاں نی حاضری قبول فرمائے۔ یہ تو پتہ ہے سوسائٹیاں جڑے علاقے ہونے یہ بڑے مطلب نرم مزاج لوگ ہونے، لیکن کوئی نہیں، الحمدللہ حضور نے دیوانے جس حال وچ بھی ہونا ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں تو انہوں داد دینا، سلام پیش کرنا، اپنے بھائیاں واسطے بھی دعا گواں کہ انہاں سوسائٹیاں نے اندر نواسے رسول نے محفل سجا کے دسیا کہ ہم وہ سنی ہیں جو نبی کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، نبی کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ یار زندہ صحبت واقعی، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔